ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز سے زیادہ بھاری نماز کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ جان لیں کہ اس نماز میں کتنا ثواب ہے تو ان کو گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے تو گھٹنوں کے بل بھی آئیں۔ پھر آگے اسی حدیث میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اذان کہی جائے اور اقامت کہی جائے، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ امامت کروائے، اور میں آگ کا شعلہ لے کے جاؤں اور ان لوگوں کو جلا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں جو اس کے باوجود بھی نماز پر نہیں آتے۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور ابھی تک وہ جماعت کے لیے نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اب اس حدیث میں دیکھا جائے تو ایک طرف تو بڑی سخت وعید سنائی کہ ان کو منافقین کے ساتھ ملا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عشاء اور فجر کی نماز میں بغیر کسی عذر کے نہیں آتے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ان لمیٹڈ ثواب۔ اگر یہ جان لیں کہ عشاء اور فجر میں کتنا ثواب ہے تو گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے تو پھر بھی ہیں۔ عشاء میں تو کوئی کام نہیں ہوتا، انسان کو فارغ گھر میں بیٹھا، سستی کی وجہ سے نہیں آتا، نیند کی وجہ سے نہیں آتا، فجر میں نیند کی وجہ سے نہیں آتا۔ آج کل تو اتنی لمبی راتیں ہیں، انسان سو سو کے تھک جاتا ہے۔ اگر وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مغرب کے بعد سونا منع ہے اور عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا جاگنا منع ہے، تو عشاء کی نماز پڑھ کے اگر انسان سو جائے تو فجر سے بلکہ تہجد کے وقت آٹومیٹکلی جاگ آ جاتی ہے انسان۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے باوجود بھی فجر کی نماز میں نہیں آتے، اور اس سے آگے پھر اتنی سخت وعید جو سنائی کہ میں چاہتا ہوں کہ اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے اور امامت پہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور خود جا کے ان کے گھروں کو جلاؤں۔ اب گھروں کو جلاؤں، اس میں تو عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اب عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مرد کو نماز کے لیے بھیجے، خود بھی اٹھے اور مردوں کو بھی اٹھائے۔ کتنے ایسے گھر ہیں جن میں مرد تو باجماعت نماز ادا کرنے والے ہیں، لیکن عورتیں یا تو دن چڑھے نماز پڑھتی ہیں فجر کی، یا سورج طلوع ہونے کے بعد جا کے فجر کی نماز پڑھتی ہیں۔ تو اس عورت کی اولاد کی تربیت کیا ہوگی جو خود ہی نماز لیٹ پڑھنے والی ہے، اس کی اپنی اولاد کو کیا اٹھائے گی، اپنے گھر والوں کو کیا اٹھائے گی؟ تو بڑی ساری باتیں ہیں جو اس حدیث سے سمجھ آتی ہیں۔ پورے گھرانے کی تربیت کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور انفرادی طور پر بھی باجماعت، اور خاص طور پر وہ نماز جس میں انسان فارغ ہوتا ہے، اس کی کوئی دنیاوی مصروفیت نہیں ہوتی۔ عشاء میں بھی فارغ اور فجر میں بھی فارغ، صرف نیند اور سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو ان کو منافقین کے ساتھ ملایا، اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ اگر آئیں گے تو ان لمیٹڈ ثواب ان کو ملے گا عشاء اور فجر میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔